ڈرائی اینڈ رینکلی ہینڈز، خشک اور چوریوں زدہ ہاتھ، اسپیشلی سردیوں میں وائٹامن ڈی کی لیول کم ہو جاتی ہے، سردی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ صرف وائٹامن ڈی اور ای کی لیول کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے عوامل انوالو ہیں۔ کچھ لائف سٹائل چینجز اور کچھ ڈائٹری چیزوں سے آپ اس کو جریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ تر لوشن اور کریم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس میں مختلف قسم کے سالوینٹ شامل ہیں۔ اس میں بینزین، منرل آئلز، جنہیں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ سکن میں سے بہت سے فیٹ سالبل وائٹامنز نکال لیتے ہیں۔ اس میں سے وائٹامن اے، ای اور ڈی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن کے بھی شامل ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے ہاتھوں کی نمی چلی جاتی ہے، سکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے، اور سکن میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور سکن کی الاسٹیسٹی لاس ہونے کی وجہ سے جھریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور باقی جو رہی سے ہی جو کمی ہے وہ نلکوں میں ٹیپ واٹر وہ کمی پورا کر دیتی ہے۔ اس میں کلورین، فلورائڈ اور دوسرے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سکن کو ڈرائی کر دیتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی فلورائڈ جو نہ صرف سکن بلکہ بالوں کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کیمیکلز بھی شامل ہیں۔ اس کے لیے آپ فلٹر یوز کرتے ہیں، شاور فلٹر اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ فلورائڈ کو فلٹر کریں۔ بار بار ہاتھ دھونا اچھا ہے، لیکن جو بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں قسم کے جو فرینڈلی جراثیم ہوتے ہیں، ایون فنگس، یہ ہمارے ہاتھوں کے جلد پر پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 14 قسم کے مختلف فنگل سٹرینگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے جو جلد ہے اس پر پائی جاتی ہے۔ اس کو آپ جراثیم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فرینڈلی جراثیم ہوتے ہیں۔ ان فرینڈلی جراثیموں کا ہونا ہمارے صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، نہ صرف ہاتھوں کے لیے بلکہ پورے باڈی کے لیے یہ انتہائی اچھی بات ہے، اور یہ سمبیاٹک ریلیشن میں رہتے ہیں، یعنی یہ جراثیم ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ سکن میں موجود ایک قسم کی جراثیم جو سکن میں ہوتی ہے، جیسے کہ فنگس کی ایک ٹائپ پسینے میں موجود پروٹینز کی بریک ڈاؤن کرتی ہے، اور بیکٹیریا اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں بیکٹیریا کچھ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈز بناتے ہیں جو بری فنگس کی گروتھ کو روکتا ہے، اور یہ گڈ فنگس کے رہنے کے لیے جو ماحول ہے اس کو سازگار بناتے ہیں۔ سمبیاٹک ریلیشن جو ہے یہ ایک نیچرل فینامنا ہے، جس کی وجہ سے یعنی فرینڈلی جو بیکٹیریا ہے اور فنگس یہ زیادہ دیر تک یعنی زندہ رہ پاتے ہیں۔ اس کے بعد سکن کے پی ایچ کا یعنی ایسیڈک ہونا ضروری ہے۔ نارمل سکن پی ایچ 4 سے 4.5 تک ہوتی ہے، اور سکن کے الکلائنز ہونے سے خشکی آتی ہے، اور سکن پر انفلیمیشن آتی ہے، سکن پر جھریاں آتی ہیں۔ پی ایچ لیول نارمل رہتے ہیں، لیکن جو آپ کھاتے ہیں اس کا خیال رکھیں، جو آپ سکن پر لگا رہے ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ریفائنڈ کاربز، چنا اور میدا، ایڈڈ شوگر، چینی، ہائی انسولین لیول اور ہائی سٹریس لیول جو ہے یہ باڈی میں آکسیڈیشن لیول بڑھا دیتے ہیں۔ آکسیڈیشن کا مطلب ہے یعنی آکسیجن کا باڈی کے کسی کیمیکل کمپاؤنڈ کے ساتھ ری ایکشن کرنا اور اس کی ساخت تبدیل کر دینا، نارمل سے اب نارمل کر دینا۔ آکسیڈیشن سے انفلیمیشن بنتی ہے اور سوزش بڑھتی ہے۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ باڈی پر جو لوشن یا کیمیکل لگا رہے ہیں اس میں بینزین یا کوئی دوسرے پیٹرولیم کیمیکلز نہ ہوں۔ گھر میں آپ کام کرتے ہوئے گلوز کا استعمال کریں۔ اگر گارڈننگ کا شوق ہے تو آپ پھر بھی گلوز کا استعمال کر لیں، کیونکہ مٹی میں موجود بیکٹیریا سکن کو ڈرائی کر دیتے ہیں اور سکن میں موجود
یعنی جو لیئرز ہوتے ہیں اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ آرٹ اسٹوڈنٹس ہیں تو پولٹری میں یعنی پولٹری میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو بھی گلوز کا استعمال لازمی کر لیں۔ سمپل انگریڈینٹس ہے جس میں یوک، جس میں سارے فیٹ سالبل وائٹامنس اور اسینشل فیٹس شامل ہے۔ یہ کسی اور سورس سے ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ لیسٹین اور ریٹینول سے بھرپور ہے۔ وٹامن اے، ای، ڈی، کے اور اومیگا، اس کے ساتھ اومیگا 3 یہ سکن میں جذب ہو جاتی ہے اور یہ سکن کو سافٹ کر دیتے ہیں۔ لیسٹین جو ہے یہ کولیسٹرول اینٹی ڈاٹس کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ باڈی میں کولیسٹرول کا بریک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ ایگ یولک میں کولین شامل ہے جو بائل پروڈکشن کو ریگولیٹ کر دیتی ہے۔ یہ لیور فنکشن کو بہتر کرتی ہے اور ریگولیٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ وٹامن جو ہے یہ باڈی میں اور سکن میں جذب ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو انگریڈینٹس ہے وہ ہے خالص شہد، نہ کہ سنتھیٹک شہد۔ اور بازار میں جو شہد ملتا ہے وہ نہیں، بلکہ یعنی جو اوریجنل شہد ہوتا ہے اس کی میں بات کرتا ہوں۔ جو لوگ صرف شہد کا وینڈر ہوتے ہیں اور صرف شہد کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شہد ملتا ہے تو انڈے کی زردی اور شہد کو مکس کر دیجئے۔ سکن پر جو یعنی کریکس آ جاتے ہیں شہد اس کو ریپیل کر دیتا ہے اور یہ اینٹی فنگل بھی ہے۔ شہد میں پائے جانے والا گلوکوز اور فرکٹوز ان فرینڈلی جراثیم کا فیورٹ ڈش ہے اور یہ فیورٹ خوراک ہے۔ انہیں کارب کھانا پسند ہے اور جو مکسچر آپ بنائیں گے اس کا استعمال ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ کافی ہے۔ اور ان فرینڈلی جو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، ان کو اوور ڈوز بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ایونچولی یہ شوگر آپ کے باڈی میں چلی جائے گی۔ تیسری جو انگریڈینٹس ہے وہ ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل۔ یہ بھی آپ کسی اچھے وینڈر سے لے لیں جو صرف اولیو آئل کا کام کرتا ہو، وہاں سے آپ کو اوریجنل اولیو آئل مل سکتا ہے۔ اس انڈے اور شہد کے جو مکسچر ہے اس میں 2 ٹی سپون اولیو آئل کو آپ شامل کر دیں۔ اسی لوشن کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر 20 منٹ تک لگاتے رہنا چاہیے اور اس کو خوب مالش کر لیں اور یہ جو لوشن آپ نے بنایا ہے اس کو آپ اچھی طرح سکن میں جذب ہونے دیں۔ 20 منٹ کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ جو انگریڈینٹس ہے اس کو آپ استعمال کر لیں۔ آپ اس کے رزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور اس کا اثر بڑھانے کے لیے رات بھر اس کو لگا کر سو جائیں تو اس سے زیادہ اور کوئی سکن کے لیے اور کوئی اچھا روٹین ہو نہیں سکتی۔ سکن آپ کی مکمل سافٹ ہو جائے گی، آپ بہت اچھا فیل کریں گے، آپ کی ہاتھوں کی اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی، انفلیمیشن کم ہوگی، کریکس مکمل طور پر ہیل ہو جائیں گے، کریکس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل پر آنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔